بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں بہت زیادہ یعنی کہ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹس یہی ہو رہی ہے کہ نواز شریف، خاص کر نواز شریف گروپ اور مسلم لیگ نواز، اب گالیاں، ذاتی گالیاں بھی اتر آئی ہے۔ آج پارلیمنٹ میں جس طرح خواجہ آصف نے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی خواتین کے سامنے جس طرح گالیاں نکالی ہیں، وہ بھی ایک مطلب کہ آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں۔ اور خاص کر رانا ثناء اللہ بھی گالیاں نکالنے پہ شروع ہو چکا ہے، اور پوری مسلم لیگ اپسیٹ ہو چکی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی اس کامیابی نے، اور جس طرح انہوں نے بردباری، بسط عمل، جس طرح اپنی پیشنٹ سے کام کیا اور بڑے طریقے سے اپنے آپ کو، جس طرح میں نے 15 مہینوں میں، اور جس طرح خاص کر 9 مئی کے بعد اپنے آپ کو بڑی مشکل صورتحال سے نکالا ہے، اب نکل چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب کہ ان کو بڑا غم ہے، کیونکہ اب دن 2 ہفتے رہ گئے ہیں، اور ان کا بھائی جو ہے نواز شریف، وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کو کالیں کرتا ہے، اور بڑی خطرناک صورتحال، یہ جاتے جاتے بھی ہو سکتا ہے بنا جائیں، لیکن میرے خیال میں سننے میں آ رہا ہے کہ اب ان کا کنٹرول جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب آرمی نے کنٹرول سنبھال لیا ہے اندرونی طور پر، مطلب کنٹرول یہ نہیں ہوتا کہ وہ مارشل لا لگا دیا، لیکن جو ان کے پر سے وہ کاٹ دیے گئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ آئندہ 100 سال تک بھی ان تک اگر اسٹیبلشمنٹ نے اور رجیم چینج کے وہ افیسر جو ابھی تک موجود ہیں، انہوں نے ساتھ نہ دیا، تو ان کا 100 سال تک بھی مسلم لیگ کا پنجاب سے جو اقدار ختم ہو جائے گا، یہ آپ لکھ رہے ہیں آج۔ اور دوسری سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو ہے نا توشہ خانہ، وہ بندہ اتنی جلدی میں ہے، وہ بندہ جو ہمایوں دلاور اتنی جلدی میں ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ اس نے آج دوسرا جو گواہ پیش کیا، حالانکہ ٹائم ختم ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ لکھم کشمیر کے جو مطلب پراسیکیوٹر ہیں اور دلاور کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی آج ہم اس کو کرنا ہے دوسرے گواہ کو، اور دوسرا گواہ بھی جو جھوٹا نکلا، وہ مطلب کہ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ تیسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل یہ توشہ خانہ والا کیس کا مطلب کہ لگ گیا کیس۔ اب دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے، اور جس طرح کا کردار جو ہے عمر فاروق چیف جسٹس آف اسلام آباد ادا کر رہا ہے، وہ بھی ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے، کیونکہ اب جو ہے نا باقاعدہ طور پر فارن میڈیا جو ہے نا عمران خان کے ساتھ اندر جاتا ہے، وہ صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے، اور وہ ڈسکورٹ میں بھی گیا ہے اور باقی جگہوں پہ بھی جا رہا ہے۔ جو پاکستانی ہوتے ہیں نا، وہ کام فارن مطلب کہ ریڈیو کے لیے، ٹی وی کے لیے کام کرتے ہیں، ان میں سے انگریز نہ بھی ہوتا بھی وہ جاتے ہیں ساتھ۔ اور سب سے امپارٹنٹ خبر، ملکی دفاع اور ملکی سلامتی اور ملکی مطلب کہ جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور جو 2 دن پہلے میں نے بتایا کہ امریکن کمانڈر ملا ہے عاصم منیر سے، تو یہ جو صورتحال کوئی بن رہی ہے، میرے خیال میں کوئی اچھی بن نہیں رہی، کیونکہ پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ ابھی آپ کو پتہ ہے، اور جس طرح کی برقیں عاصم منیر نے 2 دن پہلے لگائی تھیں کہ ہم کو اسکور کر عوام کی طاقت سے عوام کو مطلب کہ عوام کی حمایت سے ختم کر دیں گے، تو عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے تمہیں اقدام کرنے پڑیں گے۔ عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جو تم نے اقدام کیے ہیں 9 مہینے میں، جو تم نے اقدام کیے ہیں 9 مہینے کے بعد، وہ تم ناک بھی زمین پہ رگڑو گے نہ، تب بھی وہ حمایت بحال نہیں ہو سکتی۔ یہ باتوں سے، یہ بڑے بڑے بیان دینے سے حمایتیں نہیں بحال ہوتی۔ اور جو صورتحال تمہاری واگا بارڈر میں آرمی کی بن رہی ہے، وہ بھی دنیا نشر کر رہی ہے، خاص کر انڈین میڈیا نشر کر رہا ہے، اور پاکستانیوں کے ہزاروں بندے جو ہیں نا وہ سوشل میڈیا پہ اس بارے میں باقاعدہ بات کر رہے ہیں۔ میں نے بھی کئی دفعہ بات کری ہے، یہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ بندے واگا بارڈر کے جو پریڈ ہوتی تھی دیکھنے جاتے تھے، وہ چھوڑ ہی دیا انہوں نے۔ وجہ پوچھنی چاہیے، یہی میں کہتا ہوں جی ایچ کیو کے ان تھنک ٹینکوں کو وہ سوچنا چاہیے، اور آصم منیر کو آنکھیں کھولنی چاہیے، اپنی بیوی سے پوچھنا چاہیے، اپنی اردلی سے پوچھنا چاہیے، اپنے مالی سے پوچھنا چاہیے، جو ان کو بازار بھیجے، لوگوں کا رجحان کیا ہے۔ ایسا نالائق آدمی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں بیٹھ کے یہاں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اگر عوام کی پلس کا پتہ کر لگانا تو اس طرح لگاؤ، اس طرح تمہیں جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ISI یا IB یا جو بھی ملٹری انٹیلیجنس رپورٹ تمہیں صحیح رپورٹ نہیں دے رہی۔ ملک کی حالات بہت ہی خراب ہے۔ اور ممتا بنرجی ہے جو بنگال کی وزیر اعلیٰ، انہوں نے باقاعدہ طور پر سر عام جلسے میں کہا کہ مودی جو ہے وہ الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان میں ایک اور فلیگ آپریشن کرنے کی تیاری کر رہا ہے، پلوامہ کی طرح، پلوامہ کی طرح۔ اور ہماری ایئر فورس باقاعدہ ریڈ الرٹ پہ ہے، یعنی کہ ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ کسی ٹائم بھی، کیونکہ اس نے امریکہ کا
وہ بیانیہ ذرا پڑھیں. اور میں بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے اعلامیہ جو جاری ہوا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور مودی کا بڑے خطرناک ہے. اس کے نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں. باقاعدہ ممتا بنرجی ہیں جو بنگال کی وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے صاف لفظوں میں بڑے جلسے میں کہا ہے کہ مودی جو ہے پاکستان پہ اٹیک کرنے جا رہا ہے, پاکستان کو وہی پلوامہ کی طرح کا اٹیک مطلب کہ فلیگ آپریشن کرنے جا رہا ہے. اور ابھی فلیگ آپریشن ہوا تو یہ پاکستانی جو قیادت ہے, خاص کر ملٹری قیادت, وہ جواب نہیں دے گی. اس کو پتہ ہے کہ وہ مطلب کہ جواب اس لیے نہیں دے کہ وہ ڈرتے ہیں. یہ عمران خان نہیں ہے جس نے کہا تھا جو مرضی ہو جائے میں تو ریٹیشن کروں گا, میں تو جواب دوں گا, اور اس نے دیا. اور فضائیہ کے فضائیہ کے چیف آف سٹاف جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ ابھی بھی مطلب کہ ان کی ٹویٹ دیکھ لیں, انہوں نے کہا تھا اس کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا تو ہم نے بر وقت ان کے اقدام پر جواب دیا اور 2 طیارے مار گرائے تھے. اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں, ممتا بنرجی نے صاف لفظوں نے کہا ہے ہماری ایئر فورس یعنی کہ ہائی الرٹ ہو چکی ہے. یہ میں مطلب کہ آپ کو خبر دے رہا ہوں اس لیے کہ وہ کسی ٹائم بھی, کیونکہ اس نے الیکشن جیتنا آنے والا الیکشن لازمی جیتنا, ہماری طرح نہیں ہے جس طرح سازشیں ہو رہی ہیں الیکشن ملتوی کرانے کی اور نگران سیٹ اپ 3 سال کے لانے کی اور سال کے لانے کی, اور جیسے 14 مئی کا الیکشن ملتوی کیا گیا. یہ ہماری طرح بے غیرت قوم نہیں ہے. وہ ان کے ساتھ دنیا ہے, ان کے ساتھ ورلڈ ڈیموکریسی ہے. ان کے عوام جو ہے نا وہ تہس نہس کر دیتے ہیں. ان کی عدالتیں بھی کام کر رہی ہیں, ہماری عدالتیں نہیں ہیں. بندیال لے کے وہ مقدمہ ہی غائب ہو گیا ابھی تک. تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں اور عاصم منیر کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. اور میں پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی ان کے وکلا کو کہتا ہوں کہ یہ آنکھیں کھلی رکھیں. یہ حرامی ہیں, یہ بدماش ہیں. رانا ثناء اللہ اور پوری قیادت مسلم لیگ کی, ان کے اقدار کا سورج غروب ہونے والا ہے اور سسٹم مافیا کے سزا کچھ بھی کروا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے. اب مودی کا جو ہے نا وہ فلیگ آپریشن یعنی کہ ممتا بنرجی صاف لفظوں میں کہا کہ وہ کسی ٹائم بھی کر سکتا ہے. اللہ پاکستان پہ رحم کرے. پاکستان زندہ باد.